معروف قانوندان اور ضلع قصور کی معروف سیاسی شخصیت سید طیب محمود جعفری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے ملنے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیا الحمدللہ، آپ سنیں خیریت؟ آپ ایک وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی، کیا آپ کی صبح کا آغاز عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے؟ نہیں، وکیل کی صبح کا آغاز ارلی مارننگ اٹھنا، یونیفارم پہننا اور آج کے کیسز کو اندر ذہن میں دہراتے رہنا۔ الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ کے تیار ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں مزدوری پہ۔ اور وکیل کی اب سیاست کا تو پرانی بات آپ نے کر دی، یاد ماضی ہے۔ ابھی سیاست نہیں کرتے، اب صرف وکالت کرتے ہیں۔ آپ نے سیاست پہلے شروع کی یا وکالت؟ نہیں جی، سیاست تو بہت پہلے شروع کر دی تھی، وکالت تو میں نے 84 میں شروع کی، ریگولر وکالت 38 سال پہلے۔ اپنے کیسز کی تیاری کس وقت کرتے ہیں؟ جی میں ماشاءاللہ میرے پاس دونوں جگہ پہ ٹیمز ہیں جونیئرز کی، بنیادی کام وہ کر دیتے ہیں، فائلیں میں لے آتا ہوں گھر پہ۔ یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، گھر پہ میرا ایک آفس ہے چھوٹا سا، یہ تو ہمیشہ سے تھا لیکن یہ زیادہ اس کو ڈیولپ کیا کرونا کے دنوں۔ پھر یہاں رات کو بیٹھ کے پرنٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہاں بیٹھ کے وہ آرگومنٹ کو فائنلائز کرتے ہیں۔ میرا بیٹا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے مجھے، تو وہ الحمدللہ فائلیں تیار ہو جاتی ہیں، پھر جا کے آرگو کر لیتے ہیں۔ سیاست اور وکالت دونوں میں جھوٹ کا سہارا تو لینا پڑتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں وکالت میں لوگ کہتے ہیں، لیکن وکالت میں آپ جھوٹ کی بجائے آپ مقدمے کے جو سکم ہوتے ہیں نا، مقدمہ میں جو فلا ہوتا ہے، خلا جو آتا ہے، یا جو پروسیکیوشن کیس تیار کرتی ہے اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں، آپ ان کی بنیاد پہ لڑتے ہیں۔ آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میرا سائل یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، لیکن وہ جھوٹ آپ کو نہیں بولنا ہوتا، وہ آپ نے اپنے موکل، اپنے سائل کے بہاف پہ بولنا ہوتا۔ ورنہ وکیل کا کام صرف یہ ہے کہ مقدمے کے نتائج کو عدالت کے نوٹس میں لائے اور اس شہادت میں جو سکم یا ڈینٹ ہے اس کو صفحہ مثل پہ لائے اور اس کا فائدہ دے۔ چونکہ اصول یہ ہے فوجداری وکالت کا کہ مقدمے کو ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر پروسیکیوشن اپنی لیگز پہ سٹینڈ نہیں کرتی تو آپ کا مقدمہ بریت کا ہے۔ نمبر 2، دوسرا اصول یہ ہے کہ سلائٹسٹ بینیفٹ، چھوٹے سے ڈاؤٹ، چھوٹے سے چھوٹا بھی شک شائبہ ہے نا، the slightest doubt should go to the accused as a benefit. The benefit of every doubt، چھوٹے سے چھوٹا، یہ آپ نے ڈاؤٹ کریٹ کرنا ہے۔ تو جھوٹ کی سیاست میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جھوٹ سے گریز ہی کیا ہے، اس لیے شاید ناکام رہے سیاست نہیں، ناکامی نہیں ہے، ہم نے اپنے خواب پورے کیے۔ ہم جو ہے نظریاتی لوگ تھے، ہمارا ایک ویژن تھا۔ الگ بات ہے کہ پورا نہیں ہوا، جیسے فراز صاحب نے کہا کہ فراز نہ فیض دیکھ ہی پائے نہ ہم ہی دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم، لیکن اپنا حساب میں ڈال دیا، جہاں جہاں ضرورت پڑی ہم نے اپنا حصہ ڈالا۔ آپ نے کہا کہ آپ نظریاتی، جی، تو کیا وجہ ہے کہ یہ نظریہ ان حلقوں میں پروان نہ چڑھ سکا جہاں سے آپ نے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی؟ وہ زید صاحب، اصل میں ہم ابھی تک قبائلی معاشرے میں زندہ ہیں، ہم برادری کی عصبیت میں، اپنے دھڑوں کی عصبیت میں، اپنے مفادات کی نگہداشت میں مصروف ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں کے جو با اثر دھڑے ہیں نا، جو باریاں لینے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کسی تیسری طاقت کا یہاں ایمرج ہونا جو ہے ان کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سو وہ ایک نیو کمر کے معاملے میں امپلائڈلی یا انٹینشنلی اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ انکشاف اللہ جنت میں جگہ دے، رانا پھول محمد خان صاحب نے اپنے بستر مرگ پہ میرے ساتھ اپنی وفات سے کچھ دن قبل سروسز ہاسپٹل کے VIP روم نمبر 1 میں 3-4 گھنٹے گفتگو کی تھی۔ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے یہ سارے حقائق جو ہیں یہ اعتراف کی صورت میں سامنے بیان کیے تھے۔ ایک بڑے مشہور صحافی ہوتے تھے طارق اسماعیل صاحب،
پھول نگر سے ہی تعلق تھا مگر وہ بھی موجود تھے. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ اپنے گروہی مفادات کی خاطر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. ان کی مخالفت صرف نیو کمرز کے تیسری طاقت کے خلاف ہوتی ہے. اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے ہم, لیکن کامیابی یہ کافی ہے کہ ہم نے لوگوں کو شعور دیا, ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. باقی نصیب میں نہیں تھا یا اللہ میاں آپ کی محنت کا پھل دیتا ہے, وہ کسی اور صورت میں ہمیں مل گیا. یعنی کہ آپ ضلع قصور کی سیاست میں دو خاندانی نظام ختم ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ نہیں, میں مستقبل قریب میں نہیں دیکھ رہا. میں بھی کبھی وقت آئے کہ لوگ اپنے جو ہے ان حقائق کا شعور لوگوں کو ہو کہ یہ جو دو دھڑوں کی سیاست ہے یا یہ ٹو پارٹی سسٹم نہیں ہے, جو کہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں وہ لوگ, یا تو ٹو پارٹی, یہ نون لیگ پیپلز پارٹی, نون لیگ پی ٹی آئی, یہ سسٹم نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگ خود اس بات کا ادراک نہیں کر لیں گے کہ یہ سسٹم ان کے مفاد میں نہیں ہے تو یہ سسٹم چلتا رہے گا. لیکن مستقبل قریب میں نہیں دیکھتا کہ آپ اس سسٹم کو توڑ پائیں گے. خالص دیسی ناشتے کا اہتمام تھا. آپ کے بارے میں یہ عرف عام ہے کہ آپ ضلع قصور کے سب سے بڑے جالے ہیں. آپ نے مارشل لاء دور کو بھی فیس کیا اور مارشل لاء دور کے مقدمات کو بھی فیس کیا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی, سب سے بڑا جالہ اگر نہیں بھی تھا تو مخلص ترین جالوں میں سے ایک تھا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نظریاتی لوگ تھے. میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ابتدا میں آنے والے لوگ جو تھے, ہم لوگ خواب زادے تھے, خواب دیکھنے والے لوگ. خواب یہ دیکھنا کہ محکوم اور مقہور لوگوں کو آزادی ملے, لوگوں کو معاشی انصاف ملے, غریب کی زندگی بدلے, لوگ اپنے حقوق کا علم بلند کریں. یہ ایک خواب تھا اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا بائیں بازو کے نظریات سے متاثر تھی, ہم بھی متاثر ہوئے, اور وہ ایک رومانس کا دور ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس جد و جہد میں عملی طور پہ خون بھی دیا, وقت بھی ضائع کیا, زندگی کے کئی سال برباد کیے, سال ہا سال مارشل لاء کے دور میں مفرور رہے. میں کشمیر میں رہا 81 82 83 میں پھر میں آ کے میں نے گرفتاری پیش کر دی. 77 78 بی بی نصرت بھٹو تشریف لائیں تو ہمارے خلاف 3 مقدمات قصور میں ہوئے. ایک للیانی میں ہوا جسے مصطفیٰ باد کہتے ہیں. اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جو اس میں مارشل لاء کے ریگولیشنز لگ رہے ہیں ان میں سزا جو ہے کیپٹل پنشمنٹ ہے, سزائے موت ہے ان میں سے کچھ جرموں کی, جائیداد کی ضبطی ہے. اس کے باوجود ہم نے بڑی دلیری سے کیسے مینیج کیا؟ یہ مینیج کیا ہم نے. 7 مقدمات آپ پر ہوئے, اپنے نظریات کی بنیاد پہ, اپنی کنوکشن کے بنیاد پہ, نظریے پہ سٹینڈ کرنا. بنیادی بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو شعر ہے نا کہ جو ویسے تو اس کا کانٹیسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ شعر یہ ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے, مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں نا وہاں تا حیات کھڑے رہیں, صحیح یا غلط. آپ نے جہاں سٹینڈ لیا ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں درست ہے تو اس پہ سٹینڈ لیں. ہم نے سٹینڈ لیا, ہم نے بڑے مصائب جھیلے ہیں. میں نے وہ تشدد بھی 83 84 کی موومنٹ میں مارشل لائی قوتوں کا وہ اپنے وجود پہ برداشت کیا ہوا ہے, اور میری جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ آج تک ٹھیک نہیں ہے. 11 اکتوبر 1983 سے لے کے آج تک میں اس کا شکار ہوں, اسپائن انجری کا. لیکن میں نے کبھی کسی سے گلہ نہیں کیا, اس لیے کہ یہ اپنے نظریے کی خاطر کیا نا, میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا تھا. ہم نے خواب دیکھا تھا, اس کی تکمیل کے لیے لڑتے رہے. جیت ہار یا جیت جو ہے نا, شکست تو فتح نصیبوں سے ہے ول امیر, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا.
لاہور بار ایسوسی ایشن میں موجود اپنے دفتر پہنچے۔ اپنے کیسز کی فائلز کو سٹڈی کرنا ان کا روز کا معمول ہے۔ سیاست کے حوالے سے آپ کی کوئی حسرت ہو؟ یہی حسرت ہے جو فیض صاحب نے کہا ہے کہ کبھی اس ملک کی تقدیر بدلے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، جب راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ یہی ہے ایک خواہش، اللہ کرے کہ اس ملک میں کوئی ایسا انقلاب آئے جو غریب آدمی کی زندگی بدل دے، مقہور کی، مزدور کی۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ بس یہ ایک خواہش ہے کہ یہ ہو جائے۔ ہم تو نہیں دیکھ سکیں گے، کوئی تو دیکھے گا نا، ہماری اگلی نسلیں دیکھیں گی، ہمارے بچے دیکھیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ وقت آئے گا، اس لیے کہ یہ نظام جو ہے یہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، نہ آپ کا معاشی نظام اب چلنے والا رہ گیا ہے، نہ آپ کا معاشرتی نظام۔ معاشرتی نظام جو ہے یہ بنت ہوتی ہے دھاگوں کی، معاشرہ تشکیل پاتا ہے، پھر تکمیل پاتا ہے۔ ہماری معاشرتی بنت بھی اڑ رہی ہے، ادھڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ، 2 سال کی بچیوں پہ ریپ ہو رہے ہیں، 4 یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ حیوان کرتا ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ ختم ہوگا۔ یہ ہمارا عدل کا نظام بوسیدہ ہو چکا ہے۔ ہمارا جیسے معاشرہ، جب دیکھیں عدل بھی معاشرے میں سے پھوٹتا ہے نا، معاشرے میں برے لوگ ہوں گے تو وکیل برے ہوں گے، وکیل برے ہوں گے تو جج برے ہوں گے، جج برے ہوں گے تو عدل کا نظام بھی برا ہوگا۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہمارا عدل کا نظام جو ہے نا یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، گل سڑ چکا ہے۔ مجھے اس انصاف، اور جہاں عدل نہیں ہوگا، دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا حضرت علی کا بھی قول ہے کہ ویسے ہمارا اسلامک ورس بھی ہے کہ ظلم کی حکومت شاید قائم رہ سکتی ہے، عدل کے بغیر نہیں رہ سکتی، انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتی، ناانصافی پہ مبنی معاشرہ نہیں رہ سکتا۔ آپ انصاف اگر دے دیں گے ہر بندے کو، جو تحریک انصاف تو نہیں دے سکی، مایوسی ہے نا ہمارے لیے، ایک مطلب پچھتاوے کی بات ہے کہ نہیں دے سکی۔ آپ معاشرے میں انصاف لوگوں کو دیں، عدل کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، معیشت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ لوگ اس نظام کو از سر نو تشکیل دیں گے تو یہ ملک بچے گا، یہ قوم جو ہے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ملک تو بچے گا ہی بچے گا، یہ بچنے کے لیے بنا ہے، مرنے کے لیے نہیں بنا یہ ملک انشاءاللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی سنجیدہ اور سنسیئر آدمی کو آنا پڑے گا، تبدیلی کیے بغیر نظام کی کچھ نہیں ہوگا۔ انصاف کے فقدان میں سب سے زیادہ کردار وکلاء کا ہے یا ججز کا؟ ہم دونوں ہی ادارے قصوروار ہیں، بار بھی اور بینچ بھی۔ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے نا، اس کا طریقہ آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اب یہ ایک طرح سے نا کلب بن چکا ہے وراثتی، بھائی جج صاحبان کے بیٹے جج ہیں، جج صاحبان کے پوتے اب جج ہیں، جج صاحبان کا بھانجا بھتیجا یا ان کے چیمبر سے آیا ہوا یا کوئی داماد، یہ وراثت کا سسٹم ہے۔ جب آپ میرٹ پہ لائیں گے ججز کو تو وہ انصاف کریں گے، کامنرز کو لائیں، عام آدمی کو جو آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے۔ دیکھیں جس بندے نے ساری زندگی کسی مسئلے کو فیس ہی نہیں کیا، کسی اگنی میں سے نہیں گزرا، کسی تکلیف کا سامنا ہی نہیں کیا، وہ کسی کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے آگے لائیں جو کامنرز ہیں، جو ان سارے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں اور ان مسائل کا سامنا کیا ہوا انہوں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ 1941 میں آپ کے والد گریجویٹ تھے، اس وقت کوئی میٹرک پاس بندہ بھی نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا مقام حاصل کیا کہ شاید وہ کسی اور نے حاصل نہ کیا ہو۔ کیا یہ ان کی تربیت ہی تھی کہ آپ سپریم کورٹ تک گئے اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری مقدمے میں، آرٹیکل 6 کے مقدمے میں آپ نے
بطور استغاثہ اپنی پیشی کی، کیا یہ ان کی تربیت کا ثمر ہے؟ جی الحمدللہ ان کی تربیت کا بھی اثر ہے، اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس میں میری والدہ مرحومہ جنت مکانی وہ بھی پری پارٹیشن کی گریجویٹ تھیں۔ وہ بہت ذہنی طور پہ، عملی طور پہ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے یہ جو ایک ہوتے ہیں ادیب عالم، مولوی فاضل، یہ سارے کورسز بھی کیے ہوئے تھے، اینڈ شی واز اے ویری گڈ اسپیکر ٹو، شی واز اے ویری گڈ رائٹر ٹو۔ یہ بنیادی تربیت مجھے انہوں نے دی تھی۔ زندگی کی پہلی تقریر بھی مجھے انہوں نے لکھ کے دی تھی، اور اب دیکھیں کہ میں 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے بہاولپور کے ایس سی کالج کے انٹر کالجیٹ ڈبیٹ میں تقریر کی تھی، ایک ننھے مقرر کے طور پہ کمپلیمنٹری مجھے اجازت دی گئی کہ آپ بول لیں، اور ٹاپک دیکھیں، اس کا ٹاپک تھا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس پہ میں نے 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ، میری والدہ نے تقریر لکھ کے دی تھی، پہلی زندگی، جو میں نے مجمع عام کے سامنے کی، اور اس میں مجھے کانسولیشن پرائز ملا تھا۔ تو یہ کریڈٹ میرے والد سے زیادہ میری والدہ کو جاتا ہے، لیکن میرے والد کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی زندگی میں ڈکٹیشن نہیں دی، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو۔ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں نے کہا جی میں نے وکیل بننا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے FSc میڈیکل میں کرنے کے بعد بھی یہ کیا، اور اس کے بعد میں لاء میں آیا۔ تو انہوں نے مجھے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کبھی نہیں روکا، انہوں نے کہا تمہارا رائٹ ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے کرو، اور جو برا کرو گے تو میں تمہیں روکوں گا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم اپنی مرضی کی چیز کر رہے ہیں۔ اپنے آبائی علاقے پتوکی کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کی طبیعت میں شاعری کا امتزاج ملتا ہے، خود بھی شعر کہتے ہیں، شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ شاعری کا شوق جی، میری والدہ بڑی ماشاء اللہ تعلیم یافتہ خاتون تھیں، انہوں نے بھی پری پارٹیشن گریجویشن کی ہوئی تھی۔ وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مراد آباد کی ہیڈ مسٹرس بھی رہی تھیں، اور خود پوئٹس بھی تھیں، رائٹر بھی تھیں۔ ہمارے گھر میں حور، حرم اور زیب و نثار رسالے آتے تھے، اور میری والدہ مرحومہ نے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، انہوں نے مجھے 6ٹھی 7ویں میں بانگ درا، بال جبریل جیسی کتابیں پڑھنے کے لیے دے دی تھی، جو سمجھ تو نہیں آتی تھی لیکن ازبر ہو گئی تھی، اور میں ان کی وجہ سے واحد اسٹوڈنٹ تھا جس کو اسکول میں پہلی دوسری کلاس میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ہمارا یہ بچہ دوسری جماعت کا جو اخبار پڑھ لیتا ہے۔ تو جو DI ADI اس زمانے کے آتے تھے، تو میں ان کو اخبار پڑھ کے سناتا تھا، امروز یا کوہستان اخبار ہوتے تھے اور نوائے وقت، تو صحیح پڑھتا تھا تو مجھے انعام ملتا تھا 1-2 روپے اس زمانے میں۔ تو پوئٹری کا شوق وہاں سے میری والدہ مرحومہ جنت مکانی کی وجہ سے مجھے ودیت ہوا، اور پھر جب میں ابھی کالج میں ہی تھا تو ساحر، فیض اور ان لوگوں کی شاعری، پھر فراز کی، یہ مجھے ازبر تھی۔ اب تو کچھ یادداشت خراب ہو گئی ہے، میں یونیورسٹی میں لوگ فرمائشی طور پہ میرے سے فیض اور فراز کی نظمیں اور غزلیں سنا کرتے تھے، اور مجھے پوئٹری آلموسٹ ازبر تھی۔ تو اس کے بعد پھر خود شوق، زیادہ شاعری میں نے جیلوں میں کی ہے، چونکہ جیل میں اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا، رات کو وہ سونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے کی صدائیں لگتی رہتی ہیں، تو اس میں پھر آپ یہی کرتے ہو کہ آپ کچھ پوئٹری کر سکتے ہو۔ بڑی کریٹیو پوئٹری ہوتی ہے جیل کی، آپ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے مکمل، اور کوئی شغل نہیں ہوتا، مصروفیت نہیں ہوتی، اور ارتکاز رہتا ہے پورا۔ الحمدللہ میں نے بہت پوئٹری کی ہے، سنائیں گے آپ کو کسی دن جو جیل میں کی ہوئی ہے۔ ایک تو آپ کو سنا ہی دیتا ہوں، بھٹو صاحب کی پھانسی پہ کہا تھا میں نے، لیکن جیل میں تھا، کہ کوئی دستک، کوئی آہٹ میرے در کی خواہش، ریگ صحرا میں کہیں جیسے ابر کی خواہش، اب کہ مسلوب نہ ہوں چاند ستارہ چہرے، شرف انسان کی توقیر بشر کی خواہش، راستے بھول گئے شہر نگاراں کے ہمیں، ورنہ اٹھلائی تو تھی پھر سے سفر کی خواہش، جس نے تا عمر نہ پہنا ہو لباس خوشبو، ایک فقط موسم گل ایسے شجر کی خواہش۔ یہ 83-84 کی پوئٹری ہے، میں جیلوں میں کی، ایسے یاد ہے ایک دو قطعات پوئٹری جی وہاں سے آئی اور بڑی کی۔ پھر پوئٹری کا یہ شوق ہے کہ میں فیس بک کو صرف پوئٹری کی پروموشن کے لیے استعمال کرتا ہوں، کبھی اپنے شعر لگا دیے، کبھی کوئی اچھا شعر ملا تو اس کو لگا دیا۔ میں چاہتا ہوں نئی پود میں جو نئی نسل ہے نا، یہ اردو سے اور پوئٹری سے نابلد ہو چکی ہے، ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں
کہ پروموٹ کریں ہمارا کلچر ہے. اور شاعری بڑی خوبصورت چیز ہے, دل آویز چیز. رومانس تو بہت کیے ہوں گے آپ نے. جس سے رومانس کیا اسے شادی کر لی. اچھا, یعنی کہ یہ خواہش پوری ہو گئی. الحمدللہ. اور ابھی تک اس فیصلے پہ مطمئن ہیں. وی آر اسٹل دی لو برڈس. ماشاء اللہ وی آر لیڈنگ ویری پیسفل اینڈ گڈ لائف. میں اور میری بیوی مطمئن ہیں اپنے اس فیصلے پہ الحمدللہ. آپ دلائل کے بادشاہ ہیں, دوسری طرف جذبات کے شہنشاہ ہیں. دلائل اور جذبات کے ملاپ سے عشق بھی بہت کیے ہوں گے. بس یہ آپ طلاق دلوانے پہ لگے. کون نہیں کرتا عشق؟ عشق کے بڑے روپ ہیں. عشق ہر بندے نے کیے ہوئے ہیں. عشق تو آپ دیکھیں نا, میں نے آپ کو کہا ہے بھٹو بھی ہمارا عشق تھا. اٹ واز اے لو ان فیکٹ. تو عشق اسی طرح مختلف صورتوں میں بندے کے اوپر تھرسٹ اپون ہوتا ہے, نازل ہوتا ہے. اور جب عشق نازل ہوتا ہے تو پھر وہ جکڑ لیتا ہے, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. کیے ہیں, ہوئے ہیں یا ہو گئے ہیں, تو چھوڑیں. کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا, نہ عشق ہوا نہ کام ہوا, دونوں کو ادھورا چھوڑ دی. پتوں کی بار ایسوسی ایشن میں بھی ان کا آفس موجود ہے. پتوں کی بار کے سینئر وکلاء اور ان کے اسٹوڈنٹ انتظار میں تھے. چائے کا خصوصی اہتمام تھا. اپنے مرحوم دوست عبد الرزاق بھٹی کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئے. اپنے دیرینہ دوست سی ای او التاج بلڈرز میاں منظور احمد دھاڑیوال سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ آئے. پرتکلف ظہرانے سے لطف اندوز ہوئے. توحید ٹاؤن ریلوے روڈ پتوکی پر موجود اپنے آبائی گھر پہنچے. پتوکی میں یہ آپ کا آبائی گھر ہے. آپ نے اسی طرح ہی اسے پریزرو کیا ہوا ہے. وہی پرانی کھڑکیاں, وہی شیشے اور وہی پرانے دروازے اتنے مانوس ہیں. یقینی طور پہ میں آئی لو دس ہاؤس. میں یہیں پیدا ہوا تھا. یہ گھر میں نے 2-3 دفعہ تعمیر کیا ہے نئے سرے سے, لیکن یہ پرانی کھڑکیاں, پرانے شیشے, روشن دان یہ اتار کے رکھیے. اور جب دیواریں اور سارا کچھ چھتیں بن گئی نہیں تو پھر وہی لگا دیے. جو آپ کو شیشے ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, یہ مستریوں کی, مزدوروں کی لاپرواہی سے ہوتے ہیں. ورنہ یہ بیلجیم گلاس ہے 100 سال پرانا. الحمدللہ ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے سارا سسٹم. سارے گھر کے دروازے کھڑکیاں ہیں پرانے ہیں. بنایا 2 دفعہ ہے میں نے, لیکن وہ پرانا جو اس کا اسٹرکچر بدلا ہے. اس کا جو ہے نا جو سارا دوسرا سسٹم, روشن کھڑکیاں, روشن دار ہوا, سارا سسٹم جو ویسے
اتنی محبت ہے کہ اس کو 2 بار آپ نے تعمیر کیا ہے. جی محبت ہے سر، نہیں اپنی جنم بھومی سے محبت ہوتی ہے، اس طرح اپنے اس گھر سے جہاں پیدا ہوا محبت ہوتی ہے، بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہی پتوں کی شہر سے آپ کو کتنی محبت ہے، بہت اور پتوں کی شہر کے لوگوں سے. بہت تو شہر بھی بہت خوبصورت ہے میری نظر میں. اب تو خیر گند مار دیا ہے ارباب اختیار نے کہہ لیں یا ارباب اقتدار نے کہہ لیں، لیکن پتہ بڑا صاف اور شفاف کلین شہر ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں یہ نالیاں صبح روز دھلتی تھیں، ایک ماش کی جو ہے وہ بہشتی مشق کے ساتھ پانی پھینکتا تھا، دوسرا نالیوں کی صفائی کرتا تھا. نیٹ اینڈ کلین گلیاں. شام کو گلیوں کے کارنر پہ لیمپس روشن ہوتے تھے بڑے بڑے. لائٹ شہر میں صرف کچھ گھنٹوں کے لیے آتی تھی، اور بس گھروں میں 1-2 پنکھے 1-2 بلب. وہ بڑا خوبصورت شہر تھا، بڑا صاف شفاف. اب بھی محبت تو اب بھی ہے جی. میرے ماں باپ کی یہاں قبریں ہیں، میرے بڑے بھائی کی ہیں، تو محبت تو اس شہر سے بھی ہے، شہر کے لوگوں سے.